الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے: اے اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ سورہ مبارک مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ کی بیشتر وہ جماعت جو علوم کے حامل تھے کتب سابقہ کے حوالے سے بے شک بے شمار آمیزش تھی، لیکن اس سارے کے باوجود بہت حصے وہ بیان بھی کرتے تھے، بہت حصے وہ چھپاتے بھی تھے. اور یہ قرآن کریم میں بھی اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جو وہ کردار ادا کر رہے. اور جب بھی کسی قوم کے حوالے سے بات آتی ہے تو ان کے اجداد تک بات جاتی ہے. اللہ کریم نے جب اولاد یعقوب کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے اولاد یعقوب میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. معزز سامعین کرام، بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ملک ہے یا تھا شام، تو پھر آپ لگ بھگ 72 نفوس ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جو کہ آپ کے فرزند ارجمند تھے. اور اللہ کریم نے انہیں نبوت سے نوازا، اللہ کریم نے انہیں دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی. اور جہاں وہ مخلوق کو انصاف کی تعلیم عطا فرمانے کا سبب تھے، وہاں انصاف کے نفاذ جو ہے، جو حکم ہے اللہ کریم نے، وہ بھی انہیں عطا فرمایا. تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے اور بنی اسرائیل کے مزاج میں وہ تبدیلی رونما ہوئی جو دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف تھی اور رغبت تھی دنیا کی. تمام تضادات کمزوریوں کا سبب بنے، مال و دولت اس انحطاط کا سبب بنے. حالانکہ ہمارے نزدیک یا عمومی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت جو ہے یہ دنیا کا حصول ہے، لیکن جب اصول سے ہٹ جایا جاتا ہے اور مال و دولت جو ہے اسے مقصود کر لیا جاتا ہے تو قومیں تعمیر نہیں ہوتی، قوموں میں تخریب ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح اولاد یعقوب آہستہ آہستہ پھر فرعون کی جو ہے غلام ہو گئی، قبطیوں کی غلام ہو گئی. تو اللہ جل شانہ یہود کو وہ وقت جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری کیا حالت تھی، تم کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، یہ اللہ کریم کا تم پر انعام تھا. پھر اس نجات کے جو واقعات ہیں قرآن کریم میں مزید بیان فرمائے جائیں گے، اور جہاں جہاں وہ حصے بیان فرمائے جائیں گے وہاں ان سے متعلق جو گزارشات ہے وہ پیش کرتا جاؤں گا. اور پھر فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بالعموم جو ان معنوں سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو خلق ہے اس سے فضیلت. بنیادی طور پر انسان کو اللہ کریم نے مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی. پھر اس بنی نوع انسان میں وہ ہستیاں جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، انبیاء اور رسول، برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام المرسلین ہیں، آپ تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں. اسی طرح جہاں جس امت میں اللہ کے یہ حبیب مبعوث ہوئے اس امت کو یہ اتنی بڑی فضیلت نصیب ہوئی کہ نہ صرف اللہ کریم کی مقرب بندے مبعوث ہوئے بلکہ کلام ذاتی سے نوازا گیا. اور جہاں اللہ کریم نے کلام نازل فرمایا وہ بھی مستفیض ہوئے.
اور جو پہلے عطا کردہ کلام سے بعد کی جو قوم مستفیض ہوئی انہیں بھی اللہ کریم کا کلام نصیب ہوا. تو یہ اتنی بڑی عطا ہے کہ اس وقت موجود جو زمانہ ہے اس میں بہت بڑی بلندی جو اللہ کریم نے اس مخلوق کو عطا فرمائی. ہمارے نزدیک عمومی جو بالعموم بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اصول دنیا کے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اصول دین کے دیکھنے ہیں. دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور آخرت جو ہے یہ ابدالآباد ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اب جہاں فانی زندگی ہے اس سے متعلق قرآن و حدیث سے آپ دیکھیں، تفاسیر سے مطالعہ فرمائیں، حدیث کی شرح دیکھیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تارک دنیا ہو کر رہنا اور بات ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کا ہو کر رہنا یہ پھر معنی بدل جاتے ہیں. اسی دنیا میں اس انداز کا اختیار کرنا جو اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، جس میں عظمت ہے اس بشر کی، وہ دنیا میں بھی زندگی جو ہے اس کو سہولت کا سبب بنتا ہے، اور وہی انداز زندگی جو ہے وہ آخرت کی تعمیر کا سبب ہو جاتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ایمانیات ہے. ایمانیات نصیب ہوں، ایمان نصیب ہو. عمومی جو دعوت مخلوق ہے کہ جہاں مخلوق کو جسے امت دعوت کہا جائے تو درست ہے کہ چونکہ دین اسلام جو دعوت ہے وہ تمام بنی نوع انسان کو عطا فرماتا ہے. لیکن پھر جنہیں ایمان نصیب ہوا، جنہیں اللہ کریم یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتے ہیں، مخاطب فرماتے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے. پھر یہ جو نصیب ہوا ایمان، یہ انسانی زندگی کے دو پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے. ایک وہ حصہ جو عبادت سے متعلق ہے، ایک وہ حصہ جو عملی زندگی سے متعلق ہے. یہ بات تجربے میں آتی ہے معزز سامعین کرام کہ جو انکار کرتے ہیں کفر میں کہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، اگر ان کی زندگیوں کو تجزیہ کیا جائے تو وہ بھی کسی نہ کسی شے کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذات کی، انا کی، دولت کی، کسی شخص کی، کسی طرح کی قوت کی، کسی طرح کی حیثیت کی، کسی طرح کے مقام کی. تو ان کی زندگیوں کا محور بھی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنا ماتھا جو ہے وہ ٹیک رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے، فطرت انسانی میں یہ شے اللہ کریم نے رکھ دی ہے. اور ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کی صفت جو ہے، اس کی جو انداز ہے، وہ فطرت جو ہے وہ سلیم ہے. حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس کے گرد و پیرش کے جو حالات ہیں، والدین جو ہیں وہ اسے یہود و نصارہ یا کسی طرف کسی رخ پر پھیر دیں. تو بنیادی طور پر جو فطرت ہے وہ سلیم ہے انسان کی، کیونکہ اللہ کریم نے اسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب جسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا اس کے لیے مقصد تخلیق کا وصف ہونا یہ بڑی بنیادی شے ہے. اور اگر یہ وصف یا یہ انداز اس کی زندگی میں یا اس کے وجود میں یا اس کے تخیل میں نہ ہو تو پھر وہ اس امتحان پر پورا کیسے اتر پائے گا؟ تو وہاں پہنچ نہیں سکتا. اسی طرح پھر جب بات آتی ہے کہ ہم دنیا کو لیتے ہیں تو دنیا میں جو دوسرا حصہ دین اسلام کا عبادات کے ساتھ عملی زندگی کا آتا ہے، وہ ہمیں ایسا انداز زندگی عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اعتدال رہتا ہے. اب وہ مخلوق جس نے کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیکنا ہے وہ اپنے اصل مقام کو پہچانے، وہاں اس کا قیام ہو، وہاں اس کے رکوع و سجود ہوں، وہاں اس کی جو تمام تمنا ہیں، جو تمام خواہشات ہیں، جو تمام ضروریات ہیں، وہ وہاں التجا کر رہا ہو. اور وہ ایسا کریم ہے، غفور الرحیم ہے کہ کوئی جب کسی سے مانگتا ہے تو جس سے مانگا جائے اکثر اسے ناگوار گزرتا ہے. نہ بھی ناگوار گزرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں دینے جا رہا ہوں اور اس نے لینا ہے. یعنی اپنا مقدم اور اس کا محکوم یہ احساس جو ہے یہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہ عطا بھی فرماتا ہے اور مانگنے پر بھی اجر اور ثواب بھی نصیب ہوتا ہے. چونکہ دعا حدیث شریف میں ہے کہ بجائے خود ایک عبادت ہے،
وہ شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے مخلوق کو اپنے خالق سے، اور جس وقت بندہ اپنے اللہ سے محو گفتگو ہے تو دنیا و معافی سے وہ کٹ جاتا ہے، اس کا رخ خالص اللہ کی طرف جب ہو جائے تو یہ بہت بڑا مقام ہے بندگی کا۔ تو اللہ کریم کے حضور جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اسے شرف قبولیت بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہ جو ہم کلامی ہے وہ اس بندے کی دعا سے زیادہ اسے اجر اور ثواب نصیب ہونے کا سبب بنتی چلی جاتی ہے۔ اور جب بات جو بنیادی طور بات فضیلت کی ہو رہی تھی تو ہم دنیا کی حیثیتوں کو مخلوق پر فضیلت کا سبب سمجھتے ہیں، یہاں پیمانہ اور ہے، اس لیے کہ یہ عارضی دنیا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کے متعلق آپ سمجھیں تو ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر اللہ کریم کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کسی کافر کو چلو بھر پانی نصیب نہ ہوتا، لیکن یہی دنیا ہے جب اس سے دینی جو اسلام کا حکم ہے اس کے تحت اس میں زندگی بسر کی جائے تو اس زندگی کی جو فرصت ہے، زندگی میں جو رہنا ہے، جو باہم معاشرے کا لین دین ہے، جو کلام ہے، جو یہ زندگی کا ایک پورا معاشرتی عمل ہے، یہ سارا ایسا ہے کہ پھر یہ اخروی تعمیر کا سبب بنتی چلی جاتی ہے، اور یہ فانی جہان قیمتی لگتا ہے، اس کی فرصت قیمتی لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی دعا نہ کی جائے، زندگی کی دعا کی جائے۔ مدینہ النبی میں 3 دوست جو ہیں وہ کسی قبیلے سے تشریف لائے، وہاں انہیں ایمان نصیب ہوا تو کہیں کسی مارکے میں مجاہدین تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ان میں سے ان کے ساتھ ہم رکاب ہوئے، وہیں شہید ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، جو دوسرا دوست تھے وہ بھی اسی طرح کسی مارکے میں مجاہدین تشریف لے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر، وہ ہم رکاب ہوا، وہ شہید ہو گیا۔ جو تیسرا دوست بچے وہ ان کے بعد ان کا وصال ہوا، لیکن وہ مدینہ النبی میں رہے، وہیں وہ بیمار ہوئے، پھر اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ تو جہاں وہ رہے وہاں کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک خواب نبی کریم کے حضور پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے حالات دیکھیں، تینوں میں جو آخری جو تیسرے ہیں اللہ کریم نے انہیں برزخ کا مقام بہت عطا فرمایا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم عالی جو ہے وہ یہ ہے، چونکہ انہیں زیادہ وقت میسر آ گیا، انہوں نے پہلوں کی نسبت زیادہ عبادت کی اللہ کی، تو جو بحالت ایمان دنیا کی زندگی اور پھر وہ زندگی جو اللہ کی عبادت میں بسر ہو، وہ اس فرصت کو، ان لمحات کو قیمتی سے قیمتی بناتی چلی جاتی ہے۔ پھر دنیا کی جب فضیلت کی بات آتی ہے تو پیمانہ وہ ہوگا جہاں اللہ کی عطا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت بخش۔ اگر آپ وہ زمانہ بھی دیکھیں کہ جو محکومی کا تھا، جب فرعون اور وہ قوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ظلم کر رہی تھی، تو بھی احادیث شریف میں کتنی ہی ایسے واقعات ملتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہیں، جیسے اللہ کریم کسی کو فرصت دے رہے ہیں، اسے سختی سے یا اسے اس پر کوئی پریشانی لاحق ہو تاکہ وہ اسے سبق آئے، کہیں اسے آسانی اور فراوانی نصیب ہو تاکہ وہ شکر کی طرف پلٹے۔ بے شمار اللہ کریم نے انہیں جو ہے وہ موقع عطا فرمائے، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی سے ہڑی رکھی اور اپنی ذات میں ہی گم رہے اور مقابل رہے حق کے۔ تو اللہ کریم نے جو بنی اسرائیل کو فضیلت بخش وہ اتنی بڑی ہے کہ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا تو اس وقت کے حالات قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ مال و دولت کے انبار، وہ رہائشیں، وہ عظیم جو ہیں باغات، ہر چیز چھوڑ کر چلے گئے، تو اب پھر کس کے استعمال کے لیے؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا ان پر۔ یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یاد دلائی جا رہی تھی۔ پھر ایک اور نقطہ یہاں عرض کروں گا
کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب یہ اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن ہر کوئی مکلف ہے، اور جہاں اس کا وہ مکلف وقت ہے وہاں اس کا استعمال اس نے کس طرف کا رخ کیا۔ مخاطب انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد فرمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا نسبی رشتہ بھی تھا اور ایمانی رشتہ بھی عطا ہوا، لیکن جب انہوں نے ایمانی رشتہ جو ہے اسے چھوڑ دیا تو پھر نسبی رشتے کی حیثیت نہ رہی۔ اور اگر اس مثال سے ہم یہ لیں کہ ایک اللہ کے نبی کی اولاد، اور یہ وہ نسل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ ایسے اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ یکے بعد دیگرے 4 الگ ترتیب اللہ کریم نے اپنے مقرب جو ہیں وہ مبعوث فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، جتنے انبیاء مبعوث ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، یہاں سے مخلوق کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا چلا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے کتنا احسان ان پر فرمایا، کتنا کرم فرمایا، انہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی، لیکن اس بات پر اگر کوئی معترض ہو کہ یہ اللہ کے نبی کی اولاد، اور اسی موضوع کو لے کر آج ہم اپنے معاشروں میں یہ ماپیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اس کی اولاد ہے، یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے اس کی اولاد ہے، یہ پیر صاحب کی اولاد ہے، یہ بزرگوں کی اولاد ہے، تو نسب کا مقام تب ہوگا جب ایمان کا جو حصہ ہے اس کی تکمیل ہوگی۔ وراثت دنیا اور نسب، یہ تو ایک انسانی زندگی اور مزاج جو ہے اور تخلیقی انداز جو ہے، یہ اس کی ایک روش ہے، یہ چلنا ہے، لیکن جب اس پر بحث آئے گی عند اللہ، اللہ کی طرف جسے کامیابی کی صورت گردانا جائے یا سمجھا جائے، یا جو اصول ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ آج ہم بھی بے شمار اہل اللہ سے، ان کی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک مکلف ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کو جانے اور اس کے تحت زندگی بسر کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے پہنچانے کا سبب کرتا رہے۔ اور یہ سمجھنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے تو یہ اتنا فتنہ کر رہی ہے، تو کل انسانیت کس کی اولاد؟ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کریم نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اللہ کے نبی اور رسول، تو کل مخلوق تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر آپ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، قرآن کریم میں بیان ہے کہ جو سکی اولاد تھی، آپ کا جو بیٹا تھا، وہ آپ کی علیہ السلام کی کشتی پر سوار نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ میں بابا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسی اثنا میں، اسی دوران میں ایک لہر حاوی ہوئی اور وہ غرق ہو گیا۔ تو پھر جب دوبارہ دنیا میں مخلوق کا پھیلنا ہے، اس پر جو حدیث کی روشنی میں بات یا علماء کرام بحث فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر بار دیگر جو مخلوق کو زندگی نصیب ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نسب سے نصیب ہوئی۔ تو پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کی، پھر دوسری بنیاد جو نصیب ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی، لیکن رو برو بیٹا ڈوب رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور وہ ہستی جنہوں نے صدیوں اور ہر انداز سے، ہر پہلو سے کوشش کی کہ جو اپنی قوم ہے اسے حق سمجھائیں۔ سرگوشیاں بیان ملتی ہیں قرآن کریم میں، بآواز بلند دعوت ارشاد فرمائی، انہیں عذاب سے ڈرایا، انہیں جب کشتی کی تیاری تھی اور وہ ٹھٹھے کرتے تھے، مزاح کرتے تھے، تو آپ اس سے بھی انہیں ڈراتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، جب اس کا عذاب آئے گا تو تمہیں کوئی جگہ میسر نہیں آئے گی کہ کہیں بھاگ سکو یا چھپ سکو۔
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹا ڈوبا تو نسبی رشتہ تو تھا، لیکن جب ایمانی رشتہ نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی یہ اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد تو وہ ہے جو آپ کے تحت آئی، جس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو اسی لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اولاد ہونا بہت بڑا اللہ کا احسان۔ آپ کو جو نسب سے قربت نصیب ہوتی ہے وہ ایک اپنا انداز ہے اس کا، لیکن نسب کا مقام بھی تب رہے گا جب ایمانی جو رشتہ ہے وہ مقدم ہوگا۔ اور پھر فضیلت جو ہے وہ بالعموم جو دنیا کی طاقت یا حیثیت اسے سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ فضیلت جو ہے وہ دین اسلام میں اس انداز میں جو اللہ کریم نے پسند فرمایا۔ یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں کون کس حیثیت میں اور اپنی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے اولاد یعقوب علیہ السلام کو اپنے زمانے میں اپنے وقت میں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ فرمایا اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ جب کہیں مدد کے حوالے سے بحث آئے گی تو تین انداز ہیں جنہیں اختیار کرتے ہوئے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے یا کسی مصیبت میں پڑے انسان کو اس مصیبت سے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات کہ کوئی سفارش کر دے کہ کہیں کوئی پھنس گیا ہے اور اس کا کوئی تعلق والا ہے تو وہ سفارش کر دے، اس کا اتنا تعلق ہو کہ جہاں وہ پھنسا ہوا ہے اس بات کا وہاں اتنا لحاظ کیا جائے کہ اس کی سفارش پر جو ہے وہ جو مجبور ہے یا پھنس چکا ہے یا مصیبت میں اسے چھٹکارا مل جائے، یا سفارش کرنے والے کی جو ہے اتنی حیثیت ہو کہ اس حیثیت کا لحاظ ہو۔ آج ہمارے ہاں جب بات سفارش کی آتی ہے تو ہم سفارش نہیں کرتے، ہم سفارش کرتے ہیں لیکن اختیار اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں جس کا اختیار ہے وہاں اپنی رائے دی جائے، وہاں سفارش کی جائے کہ اس معاملے کو اس طرح کیا جائے یا یہ جو فرد ہے اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے، لیکن اختیار اس کے پاس ہے جہاں سفارش کی جا رہی ہے۔ اب سفارش میں جب آپ اس کو اسلامی حکم کے تحت دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک معاملہ تنسیخ نکاح کے حوالے سے آپ کے حضور پیش ہوا تو آپ نے خاتون سے یہ فرمایا کہ بہتر ہے رجوع، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ حکم ہے تو سر آنکھوں پر آپ کے حکم پر جان مال ہر شے قربان۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم نہیں ہے، تمہارا اختیار ہے۔ تو انہوں نے پھر اجازت چاہی کہ اجازت دیں کہ اس معاملے میں میں علیحدگی اختیار کروں۔ آپ نہ ناراض ہوئے اور نہ آپ نے یہ ضد فرمائی۔ اب وہ لوگ، وہ مخلوق جو آپ کے ابرو مبارک پر کہ آپ ایسے آنکھ سے اشارہ کر دیں، وہ اپنی جان قربان کر دیں، آپ نے وہاں بھی یہ مخلوق کو سبق عطا فرمایا کہ جب کہیں سفارش کر رہے ہو تو سفارش کو سفارش کے حد تک رہنے دو، اس کے حکم کے حد پر نہ لے جاؤ۔ اب جب ہم کہیں بھی اپنی مرضی کا دخل کرتے ہیں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہم جہاں سفارش کرتے ہیں جب بات نہیں مانی جاتی تو وہ ہماری ناراضگی کا موجب ہوتا ہے، تو اس لیے سمجھ آتی ہے کہ ہم سفارش نہیں کرتے، ہم حکم دے رہے ہوتے۔ تو دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں بڑی باریکیوں تک ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ جس سے زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، باہم تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوتے ہیں، باہم محبت پیدا ہوتی ہے، تلخیاں ختم ہوتی ہیں۔ اب دین اسلام کے نام پر جہاں جتنی تلخی ہے، جہاں جتنے تضادات ہیں، اس سب کا سبب ہماری اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم سفارش کرتے ہیں اور بات نہ مانی جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں،
اب یہ کائے کی سفارش ہے بھائی، تم کہو میں حکم دے رہا ہوں۔ تو جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ جب کہیں کسی کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو پہلا حصہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے، کہ کسی کی سفارش وہاں قبول نہیں۔ اور یہ معاملہ ہے روز محشر کا، جب تمام خلائق اللہ کے حضور پیش ہوگی اور ہر شے اپنے اعمال کے ساتھ ہوگی، اور ایسی صورت بھی آئے گی کہ کہیں کسی کو کوئی گزرا لمحہ یاد نہیں ہے تو اعمال نامہ یاد دلا دے گا کہ تو نے زندگی میں کیا 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 ہے۔ نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، اور پھر فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا۔ یعنی اگر کچھ کیا کرتا ہے اور کسی سبب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا افزانہ کہ بدلے میں کچھ دے لے اور چھوٹ جائے۔ جیسے اب قتل کوئی کرتا ہے تو شرعاً اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، لیکن ودیت کا بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ دیت دیتا ہے اور جو لواحقین ہیں وہ اس پر راضی ہوتے ہیں تو وہ اس کا افزانہ دے سکتا ہے اور اس سزا سے بچ سکتا ہے۔ اب قتل کتنا بڑا معاملہ ہے اور کتنی بڑی سزا ہے، اس کا افزانہ ہو سکتا ہے، دیت ہو سکتی ہے، لیکن اس دیت میں وہ جو لواحقین ہیں ان کا ماننا، ان کا اس پر راضی ہونا یہ ضروری ہے، لیکن وہ اس جرم کے بدلے اپنا افزانہ دیتا ہے تو اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ فرمایا، اور یہ دوسرا پہلو کہ جس سے جان بخشی ہونے کا سبب ہے، اور نہ کسی سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کل جو دنیا ہے جتنی کو مال و دولت بھی، وہ مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا کہ وہ بھی اگر اپنی اس جو قیامت کی گرفت ہے اس کے بدلے میں دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شے کا مالک تو اللہ ہے بھائی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے تشریف فرما تھے تو ایک معاملہ جو ہے وہ ماجرا بیان فرما رہے تھے کہ میں ایسے نشست میں تھا، لوگ آتے ہیں ملتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو کوئی دوست آئے ملے چلے گئے، تو فرماتے ہیں کہ ابھی میں اٹھا نہیں تھا، اسی نشست میں تھا، تو وہ پھر پلٹ کر آ گئے۔ تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی مجھے راستے میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا، تو مجھے اتنا اس سوال میں الجھاؤں کہ پھر میں گھر نہیں گیا، میں آدھے راستے سے پلٹ آیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ جی جو بات آتی ہے، جو معاملہ آتا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اللہ کی قدرت ہے پھر یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمایا، حضرت نے ہنس کے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو جہاں تو لفظ استعمال کر رہا ہے میں پلٹ آیا، وہاں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے پلٹنے کی توفیق دی، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو پلٹتا کیسے؟ تو ہر زندگی کے گزرتے لمحے کے ساتھ جو وہ اختیار ذاتی ہے، قدرت کاملہ ہے، جو رب العالمین کا دست قدرت ہے، وہ ساری زندگی کی ساعتوں کے ساتھ اس کا نفاذ چل رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو ہر شے اس کے حکم کے تحت چل رہی ہوتی ہے۔ اور جب بدلے کی بات آئے گی تو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ جی مال دے کر اس نے اس کا بدلہ دیا اور اس سزا سے بچ گیا، جب یہی معاملہ، پہلے تو بات مخلوق اور مخلوق کے مابین تھی نا، یہی بات جب مخلوق اور خالق کی طرف جائے گی تو ساری دنیا کی بھی کوئی ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہو تو وہ دعوے دار اور دنیا، اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو پھر اس کے حضور اسی کی شے دیکھ کر وہ کیسے دیت پر بات کر سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں رہتا، اس لیے ہر شے کا مالک اللہ کریم ہے۔ تو فرمایا دوسرا حصہ کہ نہ کسی سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، یعنی پہلی سفارش وہ بھی نہیں سنی جائے گی، دوسرا کسی مصیبت میں جو علاج ملے گا وہ ہے بدلہ، جس سے دنیا میں ہم مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ،
اور کسی سے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا۔ پھر تیسرا حصہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، یعنی قوت۔ مدد کرنے کے لیے صاحب مدد جو ہے اس کا قوت والا ہونا، صاحب قوت ہونا ضروری ہے، کہ اگر بات نہیں مانی جا رہی، کچھ لیا دیا نہیں جا رہا، تو طاقت سے مدد کر دی جائے گا۔ اتنی طاقت ہو کہ وہ اگر مدد کو ہاتھ بڑھائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آپس میں جب کوئی کسی کمزور سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے تو غصہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو غصہ اور چڑھتا ہے، اور مقابل اپنے سے بڑا آ جائے تو چڑھا ہوا غصہ جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ پھر باتیں اور طرح کی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قوت جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں اسے بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اور اسے معاملات یا مصائب میں حل کے طور پر تیسری بڑی جو ہے وہ قوت سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ کسی افزانے پر بات ہو سکے۔ پھر تیسرا حصہ فرمایا کسی اور طرح سے بھی مدد، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنی قوت سے اس دن کسی کو حساب کتاب سے چھڑا لے۔ تو یہ وہ معاملہ، وہ حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہ اللہ کریم کے انعامات کا تم اگر لحاظ نہیں کر رہے تو وہ وقت تو اجداد کا جو تھا گزر گیا، جس وقت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو یہ بھی گزر جائے گا۔ بات ان کی ہو، بات تمہاری ہو، بات گزرے کل کی ہو، آج کی ہو، آنے والے کی ہو، ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ اور اس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق جو ہے وہ معزز سامعین کرام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہمارے اپنی زندگی میں جو صبح و شام ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے۔ ہم بھی اس زندگی کا حصہ ہیں، ذریعہ معاش کے لیے نکلتے ہیں، معاشرت میں جاتے ہیں، لین دین ہے، تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، عزیز و اقارب ہیں۔ تو اس پوری زندگی کا جو ایک نظام ہے، اس چلتی زندگی کے نظام میں اور آپ ایک اکائی ہیں، اپنے حصے کی جو زندگی ہے وہ بسر بھی کر رہے ہیں، وہ فرصت بھی پوری ہو رہی ہے، اور جو اللہ کریم نے قوت دی ہے اس کے جو مصارف ہیں وہ ہم کیا ہیں، ہم کس طرف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اگر بنی اسرائیل نے غلطی کر رہے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے وہ مقابل آ رہے ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں آپ پر ایمان لانا تب بھی ارشاد فرمایا تھا جب ان پر جو اپنا کلام نازل فرمایا، پھر کیسی کیسی مصیبتوں سے نکالا۔ تو جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں اور آپ کون ہیں؟ ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب امتی وہ جو مان رہا ہے، اور کتنے ہم میں سے ایسے، یہ کتنے بخت کی بات ہے، خوش بختی ہے کہ نسلاً بعد نسل ہمیں بطور توارث وراثت میں اسلام نصیب ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ لیکن کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ جب اولاد یعقوب کو یہ بیان فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ انعامات یاد کرو، کیسی مصیبتوں میں تھے اور تمہیں کیسا چھٹکارا عطا فرمایا، اور اقوام عالم پر کیسی فضیلت عطا فرمائی، نہیں تو پھر حساب کتاب کی بات آئے گی۔ بات سابقہ کی ہو، بات تمہاری ہو، بات بعد میں آنے والوں کی، تو بات وہاں ہوگی جہاں روز محشر ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور جب جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ جائیں گے وہاں زندگی تکلیف دہ ہوگی۔ آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، یہ وہ ملک ہے جو دین اسلام کے نام پر بنا۔ اس ملک کی بنیادوں میں جان، مال، عزت، آبرو مخلوق کی لگی۔ اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم احساس کر سکیں کہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے۔ اب پھر اس ملک میں جو بنیادی حصہ ہوگا وہ قال رسول پر ہوگا۔ وہ بات حکمران کی ہو، بات مولانا کی ہو، وہ بات پیر صاحب کی ہو، بات عامت الناس کی ہو، وہ نہیں۔ اور جہاں آمیزش آئے گی وہاں فساد پھوٹے گا،
اور کسی فساد کو، کسی آگ کو آگ سے بجھایا جائے، آگ بڑھے گی۔ آگ کو آگ دینا آگ بڑھنے کے سبب ہوتی ہے، آگ اس سے بجھتی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنے پورے معاشرے میں یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ دینی حصے پر نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ملکی حصے پر کوئی بات کر سکتا ہے، نہ معاشرے کی روش پر کوئی بات کر سکتا ہے۔ اتنی کہ تلخی پیدا ہو چکی ہے کہ جہاں جو بات کی جائے فساد پیدا ہو جائے۔ آج کے اگر آپ حالات دیکھیں، ہم نہ بولیں، میڈیا نہ بیان کرے، تو کیا ملک کی جو صورتحال ہے اس میں امن ہے، اس میں سلامتی ہے؟ کتنے راستے ایسے ہیں جہاں ہم جا نہیں سکتے، کتنے احتجاج ایسے ہیں جو ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ ناموس رسالت پر بات آ رہی ہے، کتنے انتظامی پہلو ایسے ہیں جو بیان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں۔ کیا بہتری ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی آگ کو آگ سے بجھاؤ گے تو پھر تپش بڑھے گی۔ تو بنیادی جو نظام ہے، میں ابھی ایبٹ آباد میں پروگرام تھا تو اسی حوالے سے مجھ سے سوال کیا میڈیا نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو رہی ہے، اس موضوع پر جو دینی طبقہ احتجاج کر رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے؟ آپ اس پر اپنا موقف کیا دیتے ہیں؟ تو میں نے انہیں سے عرض کی، میں نے کہا ہم سب نے اس بات کو تو موضوع بحث بنایا ہوا ہے، لیکن یہ رد عمل ہے۔ کبھی عمل کو بھی ہم نے زیر بحث بنایا کہ کس سبب یہ ہو رہا ہے؟ تو جب تک سبب پر بحث نہیں کی جائے گی، ہر آنے والا اپنا وقت گزارنا چاہے گا کہ مجھے جو وقت ملا ہے حکمرانی کا میرا گزر جائے، باقی ملک جانے اور مخلوق جانے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو رب کائنات نے طے فرمایا۔ صبح اٹھے گا تو کیا ہوگا، دن چڑھے گا تو کیا ہوگا، ضرورت ہے وجود کا آرام، اس سے متعلق کھانا ہے، کیا کھائے، کتنا کھائے، کیا یہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ دو نوالے کی بھوک چھوڑ دو، پانی میں سانس لو، بیٹھ کر پانی پیو، ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک ایک عمل پر اس سے متعلق جتنی آج تک دنیا کی تحقیق ہے، سائنٹیفک جو تحقیق ہے، اسے اٹھا کر دیکھ لو، ہر جگہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ دینی حکم جو ہر حکم ہے اس میں دنیا کی منفعت بھی ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جتنا ظلم اور زیادتی کوئی کر رہا ہے، ہم اسے جتنا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے معاشرے کے اندر اور فساد بڑھا دیتے ہیں۔ تو فساد سے فساد حل کیسے ہو؟ تو خاموش بیٹھی ہے مخلوق، ہم سارے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے جب یہ خاموشی ٹوٹے اور مخلوق ساری باہر آ جائے، پھر نظام کوئی نہیں رہتے۔ شاید یہ میرا لفظ باری ہو، اس کا سمجھنا شاید اس میں بہت وسیع المعانی ہو، لیکن بڑی سادہ سی الفاظ ہے کہ نظام جو سلطنت ہے اس کا منظم رہنا بڑی بات ہے، اور جب یہ بکھر جائے تو پھر اپنے گرد و پیش حالات دیکھو، کشمیر میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، شام میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، ہر دنیا کے اس خطے میں دیکھو جہاں نظام ہل گیا، پھر وہاں مخلوق کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور حکومت وقت سے لے کر گلی کی ایک جو چھوٹی مسجد ہے ہماری، جو اللہ کا گھر اللہ نے ہمیں ایک گلی کے کونے میں بھی عطا فرمایا، اس کا احسان ہے، لیکن وہاں سے لے کر اس خانہ خدا تک ہر جگہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کی جائے۔ اے بندے مومن، وہ کون سا دعویٰ حق ہوگا، وہ کون سی صدا سچ ہوگی جس کے ساتھ شہادت نہیں ہوگی؟ تو اس اظہار محبت کے ساتھ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی مزین نہیں ہوگی تو پھر یہی حالات ہوں گے جو ہم بھگت رہے ہیں۔
اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کی سنبھالنے کا سبب ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ نفاق سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔